وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 137۔ قد خلت، تحقیق گزر چکی، من قبلکم تم سے پہلے، سنن کئی امتیں، فسیروا فی الارض تو چلو پھرو زمین میں، فانظروا پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم سے پہلے بہت سی امتیں، بہت سی قومیں، بڑی بڑی ویل اسٹیبلشڈ قومیں اس زمین پر آئیں، لیکن جب انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کی نافرمانی کی، تو ساری کی ساری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں سیروا فی الارض، چلو پھرو زمین میں، وزٹ کرو ان جگہوں کو، ان کے بقایا جات، ان کے کھنڈرات وہاں موجود ہیں، وہ جا کر دیکھو عبرت کے لیے۔ اور اگر انسان جا نہ سکے خود، تو آج کل کے دور میں مختلف ولاگز بنے ہوئے ہیں، آپ یوٹیوب میں دیکھ سکتے ہیں ان جگہوں کو۔ فار ایگزامپل قوم عاد اور قوم سمود کی جو جگہیں ہیں، سعودی عرب سے جب سیریا کی طرف جائیں تو راستے میں یہ علاقہ گزرتا ہے۔ اس علاقے کو اب مدائن صالح کہا جاتا ہے، اور سعودی گورنمنٹ نے اس کو کھولا ہوا ہے سیاحوں کے لیے۔ جا سکتے ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جانے کے بھی کچھ آداب ہیں، وہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سیکھیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک، غزوہ تبوک کا جو سفر تھا اس میں اس علاقے سے گزرے تھے، تو ہم وہ حدیث جو ہے وہ پڑھ لیں گے ایک دفعہ کہ کیا کیا حالات اور واقعات ہوئے تھے۔ قوم سمود جو تھی یہ بہت ویل اسٹیبلشڈ قوم تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی قوت، خوشحالی دی ہوئی تھی، بڑی مضبوط طاقتور قسم کے لوگ تھے، اونچے قد و قامت کے کہتے ہیں لوگ تھے، اور پہاڑوں کو تراش تراش کے نا گھر بناتے تھے، یعنی پہاڑوں میں گھر بنانے کا جو ہنر تھا ان پر ختم تھا، بہت خوبصورت اور شاندار عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ اور اب ویران ہوئی پڑی ہیں یہ ساری جگہیں، کھنڈرات بنے ہوئے ہیں، پوری کی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا ان کی طرف پیغمبر بنا کے، لیکن ایسی نافرمان بت پرست قوم تھی، اللہ کی نافرمانی کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پوری قوم پر عذاب بھیجا اور پوری قوم ختم ہو گئی۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کو بھی پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جو پچھلی آیات ہم نے پڑھی ہیں، جو کچھ بھی پیچھے کہا گیا، اس کو سننے کے بعد کچھ لوگ تو نصیحت پکڑ لیتے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو عمل کرتے ہیں اللہ کی بات پر، جو کچھ ان کو کہا جا رہا ہے اس پر عمل کرنے لگتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں بس سن لیا، سنی انسنی کر دی، قرآن بند کر کے رکھ دیا، بات ختم۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے پھر جو بات نہیں مانتے۔ تو ان جگہوں کو وزٹ کرنے کے جو آداب ہیں نا وہ ہم حدیث سے پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو حدیث کے الفاظ پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ مسند احمد میں ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جاتے ہوئے جب وادی سمود سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ویران اور اجڑی جگہ کو دیکھ کر صحابہ سے فرمایا یہاں سے جلدی سے گزر چلو، اور اگر پانی کی ضرورت ہو تو صرف اس کنویں کا پانی استعمال کرو جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ اور بعض صحابہ نے دوسرے کنووں سے پانی لے کر کہتے ہیں آٹا گوندھ لیا اور کھانا بنا لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینکوا دیا۔ اس عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل توبہ استغفار کرتے رہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو منع فرمایا کہ قوم سمود جس عذاب سے ہلاک ہوئی تھی ان کے گھروں اور بستیوں میں نہ جائیں، یعنی ان کے گھروں کے اندر مت جائیں، اور فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم کو بھی وہی عذاب نہ پہنچ جائے جو ان کو پہنچا تھا، لہٰذا ان کے پاس نہ جاؤ۔ تو ان جگہوں کو وزٹ تو کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ جاؤ سیرو فی الارض، دیکھو جا کر، عبرت پکڑو، لیکن یہاں پر جا کے کوئی پکنک نہیں منانی، کوئی پکنک سپاٹ نہیں ہے، کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے، بس انسان جائے دیکھے عبرت پکڑنے کے لیے۔ تو یہ آیت تھی، آئی ہوپ سمجھ آ گئی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔